یہ جو بھی انہوں نے ٹیسٹیمنی دی ہے سنیل صاحب نے کہ جب سے میں نے دعا شروع کی ہے، ہم نے سیٹرڈے والی مڈ نائٹ پریئر شروع کی ہے، تب سے ہی کہہ رہے ہیں میرے مسائل بڑھ گئے. آپ ان کی بات سے کہاں تک متفق ہیں؟ مطلب آپ متفق ہے کہ دعا کرنے سے مسائل بڑھتے ہیں؟ کم بھی ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں. موسٹلی کیا ہوتے ہیں؟ شروع میں بڑھتے ہیں. جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ دعا کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. دشمن یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جنگ پیک پہ نہ جائے، اس سے پہلے آپ ہار مان جائیں. لیکن جب آپ ہار نہیں مانتے تو پھر وہ ہار مان جاتا ہے، اسے بھاگنا پڑتا ہے. تو مسائل بڑھتے بھی ہیں اور مسائل کم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دونوں اصول سمجھنے چاہیے. مسائل کب بڑھتے ہیں اور مسائل کب کم ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ٹائٹل میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ متحدہ کلیسیا کی شناخت، آئیڈینٹی آف دا یونائٹڈ چرچ. جو چرچ متحد ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، کس طرح سے ہم ایک متحد چرچ کو پہچان سکتے ہیں. نام لکھ لیں، یونائٹڈ اگاپے فیلوشپ چرچ، تو چل جائے گا. نام سے کچھ نہیں ہونا، عمل سے کچھ پتا چلے گا. تو کسی بھی یونائٹڈ چرچ یا جو چرچ اتحاد یا یونٹی اپنے اندر رکھتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے کہ اس چرچ کی کیا پہچان ہے جس چرچ میں اتحاد پایا جاتا ہے؟ آپ بول سکتے ہیں وہ چرچ جس میں اتحاد ہے وہ چرچ گرو کرتا ہے. ہم گرو کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہم ڈیکریز ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر چرچ میں اتحاد نہیں ہے. تو ہمیں اپنے چرچ میں اتحاد کی ضرورت ہے اگر ہمیں گرو کرنا ہے. تو کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھتے پاسٹر ہیرس کا چرچ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک رواج ہے یو اے ای میں کہ اے فلاں پادری دا چرچ ہے، فلاں پادری دا چرچ ہے فلاں پاسٹر کا، میں جی فلاں پاسٹر کے چرچ میں جاتا ہوں. بیسیکلی آپ نے ایک بات کا تو اندازہ لگایا ہوگا کہ میں نے اکثر کہا کہ یہاں پہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ پادری صاحب نے دعا کی. اکثر ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیسیا نے دعا کی. تو کیا خدا نے کلیسیا کی دعائیں سنی؟ کیا خدا سنتا ہے؟ تو اس لیے پھر ہم سب کا چرچ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایک بات سامنے ہے کہ جو چرچ یونائٹڈ ہوتا ہے وہ گرو کرتا ہے. شروع میں گرو کرے گا جب دعا کرنا شروع کرے گا. شاید جب دعا کرنا شروع کرے تو شروع میں سکیٹرڈ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ شروع میں مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن بعد میں مصیبتیں آزمائشیں کیا ہو جاتی ہیں؟ آہستہ کم ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں دعا کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے. آمین. یعنی دعا کرتے رہنے سے یونٹی بڑھتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، ابلیس پر ہم فتح پاتے ہیں. ہم جانیں گے دعا تو کریں مگر کریں کن کے ساتھ مل کے؟ پالوس رسول کہتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا اور صلح کا طالب ہو جو پاک دل کے ساتھ خدا سے دعا کرتے. کس دل کے ساتھ؟ پاک دل کے ساتھ. تو یعنی یونٹی ہوگی تو چرچ گرو کرے گا. یونٹی ہوگی تو پھر شروع میں تو آزمائشیں بڑھیں گی، دردیں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، لیکن آہستہ وہ تکلیفیں کم ہو جائیں گی کیونکہ ہم فتح پانا سیکھ جاتے ہیں. جب آپ گاڑی نئی سیکھتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو کیا آپ گاڑی چلانا چھوڑ دیتے؟ نہیں. کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے. شروع میں ایک دو حادثات ہوں گے، لیکن فائنلی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسے ڈرائیور بن جاتے ہیں جو ڈیش بورڈ کے اوپر پاؤں رکھ کے بھی گاڑی چلا کے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑ لیتے ہیں بعد میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈرائیونگ آ جاتی ہے، آپ دشمن پہ فاتح ٹھہر جاتے ہیں. اور خداوند چاہتا تھا یہی کہ آپ فاتح ٹھہرے. آمین. کل کو آپ کے بچے پوچھے کہ جی ابلیس پہ کیسے فتح پائیں گے، تو آپ کہیں کہ دعا کرنا نہیں ترک کرنی، دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی. ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. میں نے شروع کی تھی تو میرے ساتھ دردیں مجھے بڑی شروع ہو گئی تھی. میں نے شروع کی تھی تو میرا چرچ بھی کرنا شروع ہو گیا تھا. میں نے دعا کرنی شروع کی تھی تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئے تھے، میرے کام میں پرابلم ہو گئے تھے، میری زندگی میں پرابلم ہو گئے تھے، لیکن پھر ہم نے دعا چھوڑی نہیں ہے، پھر ہم نے فتح پائی ہے. ہاللیلویا. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ چرچ کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے. دیکھیے متحدہ چرچ کی جو حقیقی شناخت ہے اصل میں وہ اس کی طاقت ہے، اور وہ طاقت یا وہ شناخت جو ہے وہ پائی جاتی ہے ایک عقیدے میں، ایک ہدف میں اور ایک مقصد میں. جب تک کوئی چرچ ایک عقیدے میں ایک نہیں ہوتا، ایک گول میں، ہدف میں ایک نہیں ہوتا، ایک مقصد میں ایک نہیں ہوتا، وہ یونائٹڈ نہیں ہے. بھائی اگر ہم سب کے گول ہی الگ الگ ہوں گے، موسٹلی یہاں پہ چرچز میں جو لوگ آتے ہیں ان کا گول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چرچ میں آ کے نئے کانٹیکٹ ڈھونڈنا. نئے آئے ہوتے ہیں، انہیں نوکری چاہیے، انہیں چرچ میں آ کے کچھ نئے کانٹیکٹس چاہیے
कई बच्चे आके चर्च में रिश्ते ढूंढते हैं, हमारे पास तो है कोई नहीं ऐसा। मोस्टली चर्चेस में लोग रिश्ते ढूंढने भी जाते हैं, मोस्टली चर्चेस के अंदर लोग कॉन्टेक्ट ढूंढने जाते हैं। मैं आपको एक चर्च का नाम बताता हूं, कभी विजिट भी आप कर सकते हैं, नाम से गौरव का चर्च है। हमारे मोस्टली पाकिस्तानी वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके उन्हें रिश्ते ढूंढने में मदद मिल जाती है। यूरोपियन के साथ कुड़ियां ब्याह कर लेने ने, यूरोपियन मुंडे कुड़ियां नाल ब्याह कर लेने ने। सो मोस्टली लोग वहां पे आपको देखेंगे कि वो इस पर्पज से वहां पे जाते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है चर्च का, मतलब वहां पे जाके वो फोटो खींच के जो कर देना, बड़े सारे गुरिया के चर्च बैठे हुए हैं। सो उसके अंदर कुछ लोगों के अपने मोटिव्स होते हैं। शुरू में कोई बंदा अगर चर्च किसी में जाता है तो शायद वो इंश्योरेंस करने वाला है और वो चाहता है कि मुझे कोई ना कोई बंदा मिलेगा जिसकी मैं इंश्योरेंस कर सकूंगा। कई दफा लोग चर्चेस के अंदर बिजनेस ढूंढने जाते हैं, हर बंदे का अपना मकसद है। लेकिन अगर चर्च मकसद में एक नहीं है, अपने गोल में एक नहीं है, अपने अकीदे में एक नहीं है, तो चर्च के अंदर यूनिटी नहीं होगी, चर्च के अंदर एका कभी हो ही नहीं सकता। मगर इत्तेहाद की शुरुआत कैसे होती है? बात हम कर रहे हैं कि यूनाइटेड चर्च होना चाहिए, चर्च जो है वो यूनाइट होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि चर्च के अंदर इत्तेहाद शुरू कैसे हो? शुरू में जो चीज शुरू होगी तभी तो वो पाए तकमील तक पहुंचेगी ना। इत्तेहाद कैसे शुरू हो चर्च के अंदर? देखिए, इत्तेहाद की जो शुरुआत है ना, वो है इफ़हाम व तफ़हीम। ये थोड़ा सा उर्दू का गहरा वर्ड मैंने यूज किया ताकि थोड़ी उर्दू भी हमें आए, जिसका मतलब है समझ बूझ। अंग्रेजी में आसान है अंडरस्टैंडिंग। जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, चाहे खुदा के कलाम की चाहे एक दूसरे की, हम यूनाइट नहीं हो सकते। हमें एक दूसरे को भी और खुदा के कलाम को भी अंडरस्टैंड करना होगा। शुरुआत इत्तेहाद की यहां से होती है। फिर देखें कि हम आहंगी जो है ना, हम आहंगी जिसका मतलब है हार्मनी। हार्मनी जो है वो यूनिटी को बिल्ड करती है। हार्मनी यूनिटी को बिल्ड करती है एक मकसद में, और फिर उसको एक एक्शन के अंदर भी। अदम मुशाबत जो है ना, वो भी बड़ी जरूरी है। अदम मुशाबत होना यानी उसके अंदर डाइवर्सिटी होना इत्तेहाद को नहीं तोड़ता। मिसाल के तौर पे कोई यहां पे बंदा दुआ करता है तो मैं उसको कहता हूं कि आप ही दुआ करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को दुआ नहीं आती, लेकिन इस बंदे के पास दुआ का खास गिफ्ट है। एक बंदा जो है वो नसे है तो उसको खुदा ने नसीहत का गिफ्ट दिया है। सो इसलिए अगर उसको कहा जाता है कि आप काउंसलिंग करें जरा चर्च के किसी मेंबर की, तो मतलब ये नहीं बाकियों को काउंसलिंग नहीं आती, नहीं, मतलब ये है कि उसके पास काउंसलिंग का गिफ्ट है। पाक रूह ने उसे ये मिनिस्ट्री दी है, खिदमत दी है, ये तोड़ा दिया है। तो चर्च के अंदर ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो मुख्तलिफ तोड़े हैं, ये चर्च को इत्तेहाद में लाते हैं, तोड़ते नहीं है। लेकिन हमें दूसरों के तोड़ों की कदर करनी होगी। दूसरों को रसूल कहता है अपने आप से अफजल जानना होगा। दूसरों की अकल की कदर करनी होगी, यानी जो टैलेंट आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। अब मैं चूंकि गाता नहीं हूं, मैं तो काम चलाता हूं, तो मेरे पास कोई गाने वाला भी बंदा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि गाने वाला हमारे पास बंदा हो जाए। खुदा करेगा हो जाएगा। मैं तो काम चलाता हूं, मैं कोई परस्तार नहीं हूं। हाँ, अगर आप कहें ना कि पादरी साहब तुसी परस्तश नहीं अच्छी कर दे, तो मुझे कख बुरा नहीं लगना, क्योंकि मैं परस्तार नहीं हूं, मैं कहता हूं। लेकिन अगर आप कहें ना कि भाई साहब तुसी पादरी नहीं चंगे, तो आप मुझे गाली दोगे, क्योंकि मैंने जिंदगी में खिदमत करना ही सीखी है। अगर आप कहें ना कि आप ड्राइवर नहीं अच्छे, तो मैं कहूंगा ठीक है, मैंने कौन सा ड्राइवर के लिए लाइसेंस लिया था, मैं तो अपने लिए चलाता हूं। लेकिन अगर आप कहें ना कि आप खादम अच्छे नहीं हो, तो फिर आप इंसल्ट करते हो, क्योंकि मैं परस्तार नहीं हूं भाई। मुझसे सुनना तो कलाम सुनो, जिसमें मैं प्रोफेशनल हूं, जिसमें मैं माहिर हूं, जो काम मुझे खुदा ने दिया, जो मेरा तोड़ा नहीं है, मैं उसे भाई नहीं यूज कर सकता, वो मेरा तोड़ा नहीं है। बहरहाल चर्च के अंदर जो है ना डाइवर्सिटी, अदम मुशाबत, वो इन्फाक पैदा नहीं करती, वो इत्तेहाद पैदा करती है। एक बंदा काला है तो एक बंदा गोरा है, खुदा ने उसको बनाया। तो मतलब ये सारी चीजों को हमें कबूल करना पड़ेगा। हर बंदे का लेवल वो नहीं है, हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है, तो जैसे भी है हमें कबूल करना पड़ेगा। और जब ये डाइवर्सिटी जो है, अदम मुशाबत जो है, असल में वो इत्तेहाद को ही जन्म देती है। इत्तेहाद को जब जन्म मिलता है तो फिर बंदा मकसद में एक हो जाता है, और फिर उसका अमल नाकाबिले शिकस्त होता है। कभी हो ही नहीं सकता वो दुआ करने से रुक जाए। ये आंधियां और जुल्मतें, ये था ना, सब रोकेंगे तुझे बढ़ने से, दुख सहता जा और बढ़ता जा। हालेलुया। वो जल्द तुम्हारे पांव से दुश्मन को कचलवा देगा। हालेलुया। दुआ करने में हिम्मत ना हारना चाहिए। मुत्तहिद कलीसिया की निशानी यह है
اس کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے, عدم مشابت ہوتی ہے, اس کے اندر ڈفرنٹ توڑے ہیں. ضروری نہیں کہ سب کے توڑے ایک ہی ہو. فرض کریں ہم سارے ہی سنگر بیٹھے ہوں تو سنن والا کیڑا ہے, سارے کلام ہی سنان والے ہوں تو سنن والا کیڑا ہے, سارے سنن والے ہوں تو سنان والا کیڑا ہے, سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں سے ہوتا؟ رسول کہتا ہے بدن کے ہم اعضاء ہیں وہ بھی یسوع مسیح کے. ہاللیلویہ. اور ہر بدن کے اعضاء کا کام الگ ہے. دیکھیے جی, یہاں پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تثلیث کی. تثلیث ایک مسیحی عقیدہ ہے, مسیحی ایمان کا حصہ ہے تثلیث. آپ دعا کرتے ہیں, آپ نے ورڈ سنا ہوگا, یہ جو ٹرینیٹیرین ہے, جو عقیدہ تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں, اکثر وہ دعا میں ورڈ یوز کرتے ہیں اے خدائے ثالوث, ٹرائیون گاڈ, جس میں باپ ہے, بیٹا ہے, روح القدس ہے. سو اس لیے تثلیث جو ہے وہ مسیحی عقیدہ ہے جس میں خدا ایک ہے مگر تین اقانیم میں ظاہر ہے. ایک خدا ہے مگر کتنے اقانیم میں ظاہر ہے؟ باپ میں, بیٹے میں اور روح القدس میں. اچھا, یہ اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل جو ہے بلیو کرتا ہے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں خدا ہیں, یعنی یہ تینوں مل کے خدا ہیں. یہ تین الگ الگ ہیں, باپ بیٹا نہیں ہے اور بیٹا باپ نہیں ہے, روح القدس یسوع مسیح نہیں ہے اور یسوع مسیح روح القدس نہیں ہے, لیکن یہ تینوں خدا ہیں, تینوں ایک ہیں. یونائٹڈ پینٹیکوسٹل کا نام سنا ہے؟ کتنوں نے سنا یونائٹڈ پینٹیکوسٹل؟ اونلی جیسس بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یسوع مسیح ہی باپ ہے, یسوع مسیح ہی پاک روح ہے اور یسوع مسیح ہی یسوع مسیح. یہوہ وٹنسز کا نام سنا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ یسوع مسیح محض بشر ہے, یسوع مسیح محض ایک انسان ہے. اگاپے فیلوشپ چرچ مانتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے. اب جب تک یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے, ہم مقصد میں ایک ہیں, عقیدے میں ایک ہیں, تو جب تک ہم عقیدے میں ایک نہیں, کیا ہمیں یونٹی ہوگی؟ یونٹی کے لیے ہمیں عقیدے میں ایک ہونا پڑے گا. عزیزان من, اردو بائبل میں تثلیث کے بارے میں ایک آیت کوئی نہیں ہے. انگریزی میں ہے, اصل متن میں ہے. اردو بائبل میں تثلیث کے بارے میں یہ آیت جان بوجھ کے ترجمہ نہیں کی گئی. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کی گئی, لیکن میں سوچ سکتا ہوں کہ ترجمہ کرنے والے اکثر دوسرے مذہب سے لیے گئے تھے, کیونکہ ہمارے ہاں اتنے اچھے اردو دان نہیں تھے. البتہ دوسرے مذہب سے ترجمہ کرنے والے لیے گئے اور وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے. شاید مترجم جو تھے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی جو اس بائبل میں لکھی ہوئی تھی. انگریزی کی کتاب بائبل سے میں نے یہ آیت آپ کے لیے لی ہے, انگریزی میں ہے, اصل متن میں ہے, مگر یہ آیت جو ہے وہ اردو بائبل میں نہیں ہے. وہ آیت ہے 1 John chapter 5 and verse 7. For there are three that bear witness in heaven. گواہی دینے والے تین ہیں, اور وہ کہاں پہ ہیں؟ آسمان میں ہیں. گواہی دینے والے کتنے ہیں؟ تین ہیں, اور وہ کون کون؟ The Father, the Word and the Holy Spirit. یعنی باپ, کلام جو مجسم ہوا اور بیٹا بنا, اور روح القدس. These three are یہ تینوں ایک ہیں. کوئی شک رہ جاتا ہے, لیکن اردو میں یہ آیت کوئی نہیں. اب جس نے یہ اردو میں آیت پڑھی نہیں, میں انہوں کی سمجھاما بائبل چلے ہے یار کہ خدا ثالوث ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتحاد کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہمیں سوجھ بوجھ ہوتی ہے. یونٹی کب شروع ہوتی ہے؟ جب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یونٹی نہیں ہوگی اگر ہم انڈرسٹینڈنگ نہیں کریں گے. جب ہم کلام کو سمجھیں گے نہیں تو یونٹی کہاں سے ہوگی؟ کیا باپ اور بیٹا روح القدس یونائٹڈ ہے یا نہیں؟ کبھی تینوں میں لڑائی ہوئی ہو؟ نہ تیرا ہی نام لینڈا نے بار بار, تو میرا تو لیندے ہی کوئی نہیں. تینوں کہ نے پاک روح پار سانو پاک روح پار اپنے نال. کبھی باپ نے بیٹے سے حسد کیا ہو؟ یسوع مسیح نے کبھی باپ سے حسد کیا ہو؟ قربانی تے میں چڑھیا تے نہ سارا تیرا لیندے نے, دعا تیرے تو مانگتے ہیں. کبھی باپ نے بیٹے سے, بیٹے نے باپ سے, اور روح القدس نے ان دونوں سے حسد کیا ہو؟ دے آر یونائٹڈ. آمین. ڈائیورسٹی ہے ان میں, عدم مشابت ہے. پاک روح کا چہرہ یسوع مسیح کا نہیں ہے. پاک روح سولی نہیں چڑھا, باپ سولی نہیں چڑھا, بیٹا سولی چڑھا ہے. عدم مشابت بھی ہے, مگر اس کے باوجود وہ یونائٹڈ ہے. باپ اور بیٹا روح القدس تینوں ایک ہیں. اچھا, ان تینوں کو انسان چاہیے جو ان کے ساتھ مل کے کام کرے. مجھے فخر ہے, پتہ نہیں آپ کو بھی ہے یا نہیں, ویسے میں چاہتا ہوں ہم سب کو ہونا چاہیے کہ ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. صرف ان کے ساتھ نہیں, اس کے فرشتوں کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں. وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. ہم شکر گزار اس لیے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ, پاک روح کے ساتھ, یسوع مسیح کے ساتھ, پاک فرشتوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں. آمین.
खुश हैं कि नहीं है? अगर खुश हैं तो आमीन भी कह सकते हैं, हालेलुया भी कह सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड भी कह सकते हैं, जहां पे दिल करे कह सकते हैं। अगर उनको बात अच्छी लगती है तो मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर यूनिटी है। बाप और बेटे रूह कुद्दस के अंदर क्या है? यूनिटी है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस तरह मैं और तू एक हैं, ये भी हम में एक हो, यूनाइट हो। आमीन। लेकिन अगर अपना काम करवाने के लिए बाप और बेटा हमें अपने साथ यूनाइट कर सकते हैं, तो फिर खुदाए सलूस के अपोजिट भी कोई हस्ती है, वो भी तीन ही है। वो समझ लें फेक तसलीस है। तसलीस वो भी है मगर झूठी तसलीस है। लिखा है, फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलती देखी। कितने लोग हैं यहाँ पे? हैवान, झूठा नबी और अजदहा, ये भी 3 है। दुश्मन ने हमेशा ही कॉपी की है खुदा की। बाप बेटा रूह कुद्दस थे ना, तो दुश्मन ने भी कॉपी कर ली। उसने कहा कि चले ठीक है, हैवान ने कहा मैं अपना अजदहा को, हैवान को इख्तियार देता हूं। आगे फिर झूठा नबी आ गया। अब झूठा नबी वो है जो झूठी नबूवत करता है। हुणे मैं दस सकना के फलाने दी तली दे विच खारिश होने दी है, हम पहचान नहीं पा रहे। कलाम में लिखा है नबूवतों की हकारत ना करो, लेकिन नबूवत खुदा की तरफ से होनी चाहिए। वो बड़े लोग हैं जहां पे इन्हें मसा जो है ना रूह कुद्दस का, वो कोने पे नजर आता है। लोग कहते हैं जी इस घर में तो मसा नहीं है, वहां पे मैं कोने में देख रहा हूं बड़ा जलाल है खुदा का, कोने के अंदर मसा नजर आ रहा है। लोगों को मसा कोने के अंदर नजर आता है। वजह क्या है? अगापे फेलोशिप चर्च चाहिए मसा ही को नहीं, क्योंकि यहाँ कोने में कोई मसा नहीं भाई। यहाँ पे ममूर जिंदगियां पाक रूह के वसीले से होंगी, और वो उसकी होगी जो कलाम पाक को सुनेगा। बंदों का मसा बंदों के साथ ही चला जाता है, खुदा का मसा लोगों के साथ रहे, ये बड़ी बात है। इसलिए जहां तसलीस को, बाप और बेटे और रूह कुद्दस को अपने लिए लोगों को वर्कर्स की जरूरत है ताकि लोग उसके साथ काम करें, वहां झूठी तसलीस को भी वर्कर्स की जरूरत है। वो उन्हें अपने साथ यूनाइट करना चाह रहा है ताकि वो उसके लिए काम करें। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे साथ जमा नहीं करता तो वो बिखेरता है। हम कौन सी वाली ट्रिनिटी के साथ हैं? ये हमें खुद समझना होगा, सूझ बूझ से, समझ से, तफहीम अफहाम से, तब हम जाके मकसद में एक होंगे, तब हम मकसद में यूनाइट होंगे। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि जब हम मकसद के अंदर यूनाइट हो जाते हैं तो फिर हम अकीदे में भी यूनाइट होते हैं, फिर हम एक हदफ में, एक गोल हमारा एक हो जाता है। जब हमारा गोल एक हो जाता है तो फिर हमारा मकसद हमें तहरीक देता है, हमारा मकसद हमें तहरीक देता है अपने हदफ को अचीव करने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए। और हमारे सामने एक ही गोल है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इरशाद आज़म का गोल है, तालीम दो, शागिर्द बनाओ। अब तालीम जो है पहले हमें सीखनी पड़ेगी। पहले उसने 3.5 साल उन्हें तालीम दी या नहीं दी, फिर उन्हें भेजा। हमें भी उसने तालीम दी, सिखाया, भेजा। और जब तक तालीम दी नहीं जाएगी, बगैर तालीम के कैसे भेज देंगे? बगैर तालीम दिते गड्डी किस तरह किसी पढ़ा दोगे? किसी दी गड्डी है तो उन्हें तालीम ही नहीं ली तो तुम कहोगे किसी दी गड्डी है तो तू चला, वो गाड़ी मार देगा, फाइन कर देगा आपको। बगैर तालीम के भेजे नहीं जा सकते, और अगर वो भेजे ना जाए तो मुनादी क्यों करें? बहरहाल मैं फिर कहूंगा कि तालीम हमें मकसद में यूनाइट करती है, हमें हदफ में यूनाइट करती है, हमें अकीदे में यूनाइट करती है। अगर हमारा अकीदा एक नहीं है, हमारा मकसद एक कभी भी नहीं होगा। हमारा गोल ही एक नहीं है, क्योंकि हम सब अपने अपने गोल में बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम यूनाइट तो ना रहे। देखिए जी, जिस बंदे को अगापे फेलोशिप चर्च में बैप्टाइज किया जाता है, उस बंदे को कोशिश की जाती है कि ये तालीमात जरूर दी जाएं। अमल करे या ना करे वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन बपतिस्मे से पहले ये तालीमात उसको जरूर दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि मुकद्दस सहाइफ की, हम कहते हैं जी देखें जो खुदा का कलाम है ना, वही वाहिद जरिया है हमारे ईमान का। हम जो भी कहेंगे खुदा के कलाम से कहेंगे, जो बात करेंगे हम बाइबल मुकद्दस से करेंगे। अगर बाइबल से बाहर बात करेंगे तो फिर हम सही तालीम नहीं दे रहे। तो हम ईमान रखते हैं कि ये जो मुकद्दस सहीफे हैं ना, बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें, ये इंस्पायर्ड है, ये पाक रूह ने लिखवाई है। जो इनमें लिखा है वो सब पर अमल करना है। फिर अगापे फेलोशिप चर्च ये तालीम देता है तसलीस के बारे में, जिस तरह मैंने बात की कि बाप और बेटा रूह कुद्दस तीनों मिलकर खुदा है। फिर हम उस पर डिटेल से बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं, जब इंसानियत के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम तख्लीक की बात करते हैं। दुनिया के अंदर, दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर है, मर गया, उसने कहा था कि बिग बैंग थ्योरी से बंदा बना है। धमाका हुआ था कायनात के अंदर, धमाका होने से अचानक जिंदगी पैदा हो गई थी। तो तख्लीक कोई नहीं है, एवोल्यूशन है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि दिल शिकनी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि
ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تخلیق انسان کی خدا کے ہاتھ سے ہوئی ہے, بگ بینگ تھیوری سے نہیں ہوئی, اچانک سب کچھ نہیں وجود میں آ گیا. بائبل مقدس متفق ہے, یہ ہمارے چرچ کی تعلیم ہے, آپ کے چرچ کی تعلیم ہے. کیا آپ متفق ہیں؟ کیا ہمیں ہونا چاہیے؟ پریز لارڈ. پھر ہم بات کرتے ہیں انسانی فطرت کی, انسانی جو نیچر ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں, اور انسانی نیچر ہمیشہ گناہ کی طرف راغب ہوتی ہے, لیکن یسوع کی سولی مصلوب کر کے ہم میں نئی فطرت پیدا کرتی ہے اور ہم گناہ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آمین. ہم اس پر بات کرتے ہیں. پھر ہم نجات کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نجات پانے کے بعد اور نجات پانے سے پہلے بندے کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, نیکی اور بدی کے درمیان. کشمکش ہے عظیم. دونوں پارٹیاں ایک دعا سے روکتی ہے, دوسری کہتی ہے تو دعا جاری رکھ. دو پارٹیوں کے درمیان لڑائی ہے, میدان جنگ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے. تو ہم اس بات پر بات کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں گریٹ کنٹروورسی. آپ کو میں جو 15-20 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ سال پورا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں اور پھر بھی چیزیں رہ جاتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ کتنا اہم ہے یہ باتیں. پھر جب ہم بات کرتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی کی, یسوع مسیح کی موت کی, یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی, تو پالوس رسول کہتے ہیں کہ انجیل یہی ہے, یسوع مسیح کا مرنا, دفن ہونا اور جی اٹھنا, یہی انجیل ہے. جس بندے کو واضح طور پہ یہ پتا نہیں, اس کو پوری انجیل کا ہی نہیں پتا. موسٹلی جا کے کسی سے پوچھیں انجیل کیا ہے, ادھر شائمہ کی باتیں کریں گے, انجیل کا نہیں پتا انجیل کیا ہے. ہم نے جنہیں بپتسمہ دیا, ذمہ داری ہے کیونکہ ہماری ان کے تعلق سے ہمیں جواب دینا پڑے گا, اس لیے اپنے پیشواؤں کے تابع رہو کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے لیے ان کے واسطے جاگتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا. یاد رکھو کہ تم نے کن سے تعلیم پائی تھی, رسول یہ فرماتے ہیں. پھر جب ہم بات کرتے ہیں نجات کے تجربے کی, جب تک کوئی بندہ صحیح تعلیم نہیں پائے اس کو نجات کا تجربہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو صحیح سنا ہی نہیں ہے. نجات کس سے پائے گا؟ صحیح سنے گا تو نجات پائے گا نا. پھر جب ہم بات کرتے ہیں یسوع مسیح میں بڑھنے کی, تو بھائی یسوع مسیح میں تبھی کوئی بندہ بڑھے گا جب اس کے کلام میں پڑھے گا. گواہی دینے والے 3 ہیں آسمان میں, باپ ہے, کلام ہے اور پھر روح القدس ہے. کلام کو یسوع مسیح کہا گیا ہے. جب تک کوئی کلام میں نہیں بڑھتا یسوع مسیح میں کیسے بڑھے گا؟ یقین کریں انٹرنیٹ پہ جو آیتیں آتی ہیں وہ ہماری ترقی نہیں کر سکتی. وی نال نوٹیفیکیشن بھی آتے ہیں. ہارڈ کاپی بائبل کی, اپنی ذاتی تلوار بڑی ضروری ہے. دھارے ہتھیار مانگ کے لڑائیاں نہیں لڑیاں جا سکتی, اپنا ہتھیار ہونا چاہیے. آمین. پھر میں بات کر رہا ہوں کلیسیا کی. کلیسیا چرچ. جب ہم چرچ ہم کہتے ہیں ہم چرچ ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ چرچ ہے بیسیکلی کیا. چرچ کون ہے؟ چرچ پادری ہیرس کا ہے بھائی, چرچ یسوع مسیح کا ہے. پادری ہیرس بھی ایک بھیڑ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس کی طرف سے بول رہا ہوں, تو بیٹھوں گا تو یہاں پہ کوئی اور ہوگا وہ اس کی طرف سے بولے گا. لیڈر ہوتے ہوئے ہم بھیڑے بھی ہیں. چرچ یسوع مسیح کا ہے. اس لیے جب ہم اس چرچ کی بات کرتے ہیں جو خاص طور پہ آخری دنوں کا چرچ ہے جسے بقیہ کلیسیا کہا گیا ہے. بقیہ کلیسیا کی آیات جو ہم نے سکھائی کہ بقیہ کلیسیا وہ ہے اور اس کا مشن کیا ہے؟ خدا کے حکموں پر عمل کرنا اور یسوع کی گواہی دینا. پھر جب کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو کلیسیا یسوع مسیح کا بدن ہے اور بدن کے اندر اتحاد ہونا چاہیے, یونٹی ہونی چاہیے. جس طرح ان اعضاء کے اندر یونٹی ہے, یہاں پہ چوٹ لگائے نا تو پورے پاؤں تک درد جاتا ہے, ٹھڈا یہاں پہ لگے نا تو تکلیف یہاں پہ ہوتی ہے, کان درد ہو جائے تو رات کو بندہ سو ہی نہیں سکتا. درد سب کو فیل ہونا چاہیے اگر ہم باڈی کے پارٹس ہیں اس کے. پھر بپتسمہ ہے چرچ کے اندر اس کے بدن کا حصہ بننے کے لیے, کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ ہے. ہم تعلیم دیتے ہیں, اس پر سکھاتے ہیں, لیکن جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کیسے یونائٹ ہوں گے, کیونکہ ہم عقیدے میں ایک نہیں ہیں, ہم مشن میں ایک نہیں ہیں, ہم پرپس میں ایک نہیں ہیں, ہم یونٹی ہم میں نہیں ہو سکتی. پھر شاعر بانی, میں نے بات کی, اکثر ہم شاعر بانی پر بات کرتے ہیں. کتنے چرچز میں اپنے شاعر بانی کا موقع لیا ہوگا, کہاں پہ پاؤں دھلتے ہیں؟ شاعر بانی جب کرنی ہے تو پوری کیوں نہیں کرتے؟ شاعر بانی کے ساتھ پاؤں دھونے کی رمز ضروری ہے, لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جب ہمارے چرچ میں شاعر بانی ہوتے تو کئی اس سے وجہ تو نہیں ہوتے, لو فلانی جگہ جائیے کوئی پیر پوری نہیں ہوتے تھے, آگے پیر بھی توڑنے پڑتے ہیں. بھائی اس کا حکم ہے, میرا کام تعلیم دینا ہے, میرا کام سکھانا ہے. نہیں سکھاؤں گا تو میں پکڑا جاؤں گا. تو پھر یہ ہے کہ روحانی نعمتیں ہیں, میں بھی بات کر رہا تھا, روحانی خدمتیں ہیں پاک روح نے دی ہیں. اور جب تک ہم ان روحانی خدمتوں کی بات نہیں کرتے, روحانی نعمتوں کی بات نہیں کرتے, دوسری کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے, پاک روح نے دی ہیں, تو یونٹی کیسے ہوگی؟ دیکھیے جی, نبوت کی روح جو اسپرٹ آف پروفیسی ہے, اسپرٹ آف پروفیسی کا مطلب ہے کلام سنانا, خدا کے لیے بولنا اور آنے والے وقت کے بارے میں پہلے بتانا. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اسپرٹ آف پروفیسی کو بھی سمجھیں. گہری باتیں اس طرح میں نہیں جا رہا. پھر جب ہم مسیحی زندگی کی بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ مسیحی زندگی میں خدا کے کلام اور احکام پر عمل بڑا ضروری ہے. 9 حکموں پر نہیں ماننا, ہم نے 10 کو ماننا ہے. جب لکھے 10 ہیں تو ماننے بھی 10 ہیں.
کیا یسوع مسیح کے مرنے کے بعد زنا جائز ہو گیا؟ چوری جائز ہو گیا یسوع مسیح کے مرنے کے بعد؟ لالچ جائز ہو گیا؟ کیا سبت توڑنا جائز ہو گیا؟ بھائی جب 9 باقی قائم ہے تو 10واں چوتھا بھی قائم ہے. یا تو سارے کے سارے مٹ گئے ہیں یا پھر سارے کے سارے قائم ہیں. یہ اخلاقی شریعت عبادی میں یہ قائم ہے. اس لیے بات ہم کر رہے ہیں سبت کی بھی, بات اب ہم کرتے ہیں مختاری کی. کیا ہم سمجھتے ہیں, ہم تعلیم دیتے ہیں کہ ہم مختار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں, مختار ہیں ہم توڑوں کے. ہم سب کو خدا نے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہے, کوئی نہ کوئی توڑا دیا ہے. اولاد کیا مختار ہے, وہ پوچھے گا تربیت کیسی کی ہے. جابس جو اس نے ہمیں دیا وہ پوچھے گا میں نے تجھے یہ جاب دی, تو نے کیسے اس کو ڈیل کیا. میں نے بزنس دیا, تو نے کیسے ڈیل کیا. ہمیں ایک دن اپنے توڑوں کا جو اس نے دیا ہے حساب دینا پڑے گا. وہ کہے گا میاں اپنی مختاری کا حساب دے. یہی اس نے تمثیل میں سکھایا تھا. جو کچھ اس نے دیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے, اس کی دین ہے. ہم محض مینیجر ہیں, مینج کر رہے ہیں. ایک دن مینیجر کو حساب دینا پڑے گا کہ میں نے ایسے یوٹیلائز کیا ہے. تو پھر جو فیل ہو جائے گا اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس ہے, اور جس کے پاس زیادہ اسے اور دیا جائے گا. اس لیے مسیحی طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے ہم سکھاتے ہیں. تفصیل سے بھی تک اس پہ بات نہیں ہوئی کیونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے, اور ضرورتیں سامنے آ جاتی ہیں روحانی طور پہ. پھر شادی شدہ خاندان کی, میں تھوڑی دیر پہلے نوجوانوں سے بات کر رہا تھا چرچ شروع ہونے سے پہلے. تو شادی شدہ زندگی, پاکیزہ زندگی, خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے ہم تعلیم دیتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں آخری واقعات کے بارے میں اور بحالی کے بارے میں. ایک ایسا عنوان جس پر کلیسیاں بولتی نہیں ہیں. اگاپے فیلوشپ چرچ بولتا ہے اور پچھلے 26 سالوں سے بول رہا ہے, جب سے ہم نے سچ جانا ہے, اور کلیسیاں کے اندر جا کے بول رہے ہیں یسوع مسیح کی وہ خدمت جو وہ آسمان پہ ابھی بھی کر رہا ہے. کلیسیاں یسوع مسیح کے مرنے تک, پیدا ہونے تک, آسمان پر جانے تک بات کرتی ہیں, اس کے بعد آگے بات نہیں کرتی. اگاپے فیلوشپ چرچ بات کرتا ہے, یہ انجیل کا حصہ ہے. تو جب تک ہم مقصد میں, ہدف میں ایک نہیں ہوں گے, یونٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیے پھر ہم یسوع کی دوسری آمد کی بات کرتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے وہ سکھایا تھا, ہم نے گیت چینج کیا, مینوں ترتی تے چھڈی نہ تو ناصری, تو آپ کو یاد ہوگا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی آمد کیسے ہونی ہے, جلالی ہونی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں خفیہ ہونی ہے. پچھلے 30 سالوں سے پیسہ ملتا جا رہا ہے, تعلیم ملتی جا رہی ہے. جس کا پیسہ ہے وہ اپنی تعلیم دے رہا ہے. تسی انہیں نہیں کہنا جلالی آمد ہونی ہے, تسی کہنا خفیہ ہونی ہے. ہمیں نہ کسی نے سپورٹ کیا ہے, نہ ہم نے کسی سے پیسہ لیا, نہ ہم کسی سے پیسہ لیتے ہیں. اگاپے فیلوشپ چرچ خدا کا شکر ہے اپنی مدد آپ کے تحت چلتا ہے. آپ کو فخر ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم شکر گزار ہیں کیونکہ جو بندہ باہر سے ایڈ بھیجتا ہے وہ اپنی تعلیم بھی بھیجتا ہے. اس لیے تھوڑا ہے زیادہ ہے, ہم اپنے بل بوتے پہ کر رہے ہیں خدا کے فضل سے. ہاللیلویا. اس لیے پھر 1000 سالہ بادشاہی کا لوگوں کو نہیں پتا کہاں پہ ہونی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں زمین پہ ہونی ہے, وہ اس زمین کو ہی 1000 سالہ بادشاہی کے لیے پریچ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ سنیا کہ اب 1000 سالہ بادشاہی کرنی ہے. لیکن اگاپے فیلوشپ چرچ کہتا ہے کہ نئی زمین ہوگی. 1000 سالہ بادشاہی کے دوران بدکار مرے ہوئے ہوں گے زمین پہ, راست باز آسمان پہ ہوں گے. عزیزان من, جب کوئی بندہ ان باتوں کو سمجھتا ہے تو پھر ہم اسے بیپٹائز کرتے ہیں, پھر ہم اسے بپتسمہ دیتے ہیں, وہ کلیسیا کا حصہ بنتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مقصد میں, گول میں اور عقیدے میں ایک ہوں. جتنی باتیں میں نے کی ساؤنڈز بیبلیکل, کیا بائبل کی آواز لگ رہی ہے؟ بس اتنی سی بات ہے. اگر ہم سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہم مقصد میں ایک نہیں ہیں. تو اگر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, مجھے آپ آدھی رات کو بھی بتائیں گے, اکیلے بھی بتائیں, رات 2 بجے بھی آپ فری ہو جائیں, تو میں 2 بجے رات کو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھی آپ کے ساتھ تعلیم بانٹنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ میں بانٹ رہا ہوں, فٹ پاتھ پہ بانٹ رہا ہوں, ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بانٹ رہا ہوں. جو مجھے بلاتا ہے میں اس کے پاس اکیلے بندے کے پاس جا رہا ہوں. جب بھی جاتا ہوں میں بانٹتا ہوں. آپ چاہیں تو میں آ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس جینے کا وقت کم ہے, شاید یہاں رہنے کا بھی, لیکن اگر چاہیں تو میں آ سکتا ہوں, میں تعلیم بانٹ سکتا ہوں تاکہ ہم مقصد میں ایک ہو جائیں. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو فہم و تفہیم میں بانٹ سکتا ہوں. لیکن کلیسیا کے اتحاد کو خطرات کیا لاحق ہیں؟ کلیسیا کے اتحاد کو خطرہ تب لاحق ہوتا ہے جب زندگی کے اندر شک آ جاتا ہے اور ایمان میں کمی آ جاتی ہے. جب دل میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان خدا پر بھروسہ کھو بیٹھتا ہے. دل میں شکوک آ جائے, ساتھیوں پر بھروسہ کھو جاتا ہے. یہ اتحاد جو کلیسیا کے اندر ہے اس کے لیے خطرہ ہے. شک اور ایمان کی کمی, ایمان عقیدے کی کمی. جس عقیدے میں ہم ایک ہوئے, مسیح کے بدن کا حصہ بنے, جب اس عقیدے میں کمی آ جاتی ہے تو پھر یونٹی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. انسان خدا پر اعتماد کھو بیٹھتا ہے. پھر دوسری بات, آزمائشیں اور گناہ. جب بندہ کئی بار آزمائشوں میں پڑتا ہے, یسوع مسیح نے حل بتایا آزمائشوں پر غالب آنے کا, دعا. دشمن دعا نہیں کرنے دیتا,
جلدی ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر گناہ ہمیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. تو آزمائشیں اور گناہ، شیطانی وسوسے، آزمائشیں یا دنیاوی لذتیں جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں، یہ چرچ کی یونٹی کے لیے خطرہ ہے. یہ چرچ کو جو یونائٹڈ ہے اسے بکھیرتی ہیں. تیسری بات، جب روحانی خشکی آ جائے، روحانی سستی آ جائے. ہم نے 3 دن ایک ہی بات پہ بات کی کہ کوشش میں سستی نہ کرو. جب روحانی سستی آ جائے تو پھر سمجھ لیں اسپرچول ڈرائنس جو ہے وہ ہماری اس حالت کو جو انسانی کی دعائیا حالت ہے یا عبادت کو جو خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بناتی ہے اس میں سرد مہری لے کے آ جاتی ہے، ٹھنڈا پن لے آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ روحانی خشکی ہے، روحانی طور پہ سستی ہے اور ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ سرد مہری کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ یونٹی کے وجود کے لیے خطرہ ہے. پھر معافی اور کرواہٹ یا رنجش. دیکھیں، کسی کو معاف نہ کرنا، دل میں نفرت یا غصہ رکھنا. بڑی خوبصورت بات مسز ایلن جی وائٹ نے کہی کہ معاف نہ کرنے کی روح خدا کے قہر کو بھڑکاتی ہے. جب ہم معاف نہیں کرتے تو خدا کا قہر بھڑکتا ہے، کیونکہ ہماری ذات میں بھی اس نے کسی پاپی کو معاف کیا ہوا ہے. جب شوہر بیوی کو نہیں معاف کرتا تو رشتہ ٹوٹتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. بیوی شوہر کو نہیں معاف کرتی تو خدا نے کہا موسیٰ نے جو حکم دیا وہ تمہاری سخت دلی کی وجہ سے دیا طلاق کا حکم، ورنہ شروع سے بیوی ایک ہی بنائی تھی. بات سخت دلی کی ہے. سخت دلی شادی جیسے پوتر رشتے توڑ دیتی ہے، اتحاد توڑ دیتی ہے. اس لیے کرواہٹ جو چرچ کا وجود ہے اس کے لیے خطرہ ہے. پھر شاگردیت یا وابستگی یا پختگی. جب ہم ڈسائپلشپ کی بجائے سیکھنے کی بجائے سکھانے کا مائنڈ لے لیتے ہیں، جب ہم ان کو بھول جاتے ہیں جن سے ہم نے تعلیم پائی، جب ہم ڈسائپلشپ کے اصول بھول جاتے ہیں، تو یہ کلیسیا کے وجود کے لیے خطرہ ہے. خدا یا ایمان کے راستے پر جانے کے عزم اور مستقل مزاجی سے بندہ ہٹ جاتا ہے. وجہ کہ شاگردیت کی روح نہیں رہی. لیکن خدا کے کلام میں لوکس نے مجھے شاگردیت کی زبان بخشی. ایمان. دیکھیے جی، پھر ازار ثانی یا رد کیا جانا. کئی دفعہ جب ہمیں تکلیفیں آتی ہیں یا ہمیں رد کیا جاتا ہے تو کئی دفعہ یہ پرسیکیوشن یا یہ جو ریجیکشن ہے وہ وجہ بنتی ہے مشکلات کی، نفرت کی اور مخالفت. تو یہ سارے ڈاؤن فالز ہیں. یہ خطرہ ہے اتحاد جو کلیسیا کے اندر ہے اس کو. لیکن تکبر اور خود پر بھروسہ کرنا، تکبر کرنا، خود پر بھروسہ کرنا، خدا کی بجائے اپنی طاقت یا عقل پر غرور کرنا کلیسیا کے وجود کے لیے یا یونٹی کے لیے خطرہ ہے. پھر خدا کی مرضی کو نہ سمجھنا. جب ہم خدا کی مرضی کو اپنے بارے سمجھتے نہیں ہیں یا غور نہیں کرتے کہ پوچھتے نہیں میرے بارے خداوند تیری مرضی کیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم خدا کی مرضی کے موافق عمل نہیں کرتے. جب ہم عمل ہی نہیں کرتے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. کلیسیا کے وجود کو پھر سمجھ لیں کہ اس گول کو، اس ہدف کو، اس ایمان کو، اس عقیدے کو، اس مقصد کو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. لیکن کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ کو یہ بیماری ہے، یہ پرابلم ہے. اگر وہ بیماری بتا دے، نسخہ بھی بتائے کہ یہ بیماری ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ کمیاں ہیں، جس طرح میں نے آپ کے ساتھ یہ چیزیں بانٹی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، ان ایریاز کے اندر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو جب ہم ان ایریاز کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پرسکرپشن بھی ضروری ہے. پرسکرپشن کیا ہے؟ خطرہ تو وجود کو جو کلیسیا کے اندر اتحاد ہے اسے لاحق ہے، مگر اس کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا بچنے کا. اس کا بچنے کا بھی طریقہ ہے. یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل کے 6 باب کی 13ویں آیت میں، آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. حالانکہ اس سے پہلے استثنا کی کتاب کے 8ویں باب میں لکھا ہوا تھا کہ خداوند تمہیں آزمائے گا یہ جاننے کے لیے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، کہ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہو یا نہیں. خداوند تمہیں آزمائے گا. لیکن یسوع مسیح نے اندر کی بات بتائی، آپ نے کہتے رہنا ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ ہمیں برائی سے بچا. پھر تیتس کو میں چاہوں گا یہ آیات ہم پڑھیں. تیتس کے نام پالوس رسول کا یہ خط ہے، اس کا باب نمبر 2 اور آیت نمبر 11 سے 12 تک ہے. خدا کے کلام کا مطالعہ علاج ہے، طریقہ ہے یونٹی قائم رکھنے کا، آزمائشوں سے بچنے کا، متحد رہنے کا. بائبل ہمیں راہ دکھاتی ہے اور آزمائشوں کے خلاف طاقت بخشتی ہے. جو بھی نکال لے وہ پڑھے. تیتس 2 باب اس کی 11ویں سے 12ویں آیت تک. ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ उम्र व्यतीत करिए, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। खुदा का वो फजल जाहिर हुआ जो सब आदमियों की निजात का बायस है जी। और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी वशों का इनकार करके इस मौजूदा जहां में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। हालेलुया। परहेजगारी, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए हमें कुव्वत देता है खुदा का फजल। जब हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे तो इत्तेहाद कायम रहेगा, यूनिटी कायम रहेगी, हम मकसद में एक रहेंगे, हमारा गोल एक होगा कि हमें ये सच्चाइयां दूसरों तक पहुंचानी है। ये सच लोगों तक पहुंचना चाहिए या नहीं? सच लोगों को सुनाना चाहिए या नहीं? हो सकता है सच लोगों को सुनाने की जब हम बात करते हैं तो उस पर कुछ अखराजात भी हों, अखराजात होते हैं सच सुनाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा माल है ना वहां तेरा दिल लगा रहेगा। जहां तेरा माल है वहां तेरा, मैं सोचता हूं कि जहां आपका दिल है ना वहां आपका माल जाएगा। मैं उस तरह से भी सोचता हूं, जहां पे आप दिल लगाएंगे माल उधर ही जाना है। जहां पे दिल लगा है वहां माल जाएगा, और जहां पे तेरा माल है वहां पे तेरा दिल आएगा। ये यीशु मसीह ने कहा। अगर हम खुदा के इस मकसद को अपना मकसद बना लें, तसलीस के साथ मिलकर काम करने वाले बन जाए, तो वो चाहता है ये पैगाम दुनिया तक सुनाया जाए। और अगर इसमें हमारा दिल आ गया ना तो फिर इसमें हमारा पैसा भी जाएगा, बगैर पैसे के नहीं। यीशु मसीह मालिक थे, इसके बावजूद चंदे की थैली की उन्हें जरूरत थी दुनिया में काम करने के लिए। हालांकि एक दुआ करते तो थैली भर जानी थी पैसे के साथ, लेकिन ऐसे करते नहीं है वो। अपनी जात के लिए उन्होंने मुआवजा क्यों नहीं किया? बहरहाल रोजाना तौबा करें, इत्तेहाद के लिए रोजाना तौबा करें, अपनी गलतियों का इतराफ करें और खुदा से माफी मांगे। हर रोज माफी मांगे, हर रोज गलतियों का इतराफ करें। खुदा के साथ हमारी यूनिटी एक रहेगी, खुदा के साथ हम इत्तेहाद में रहेंगे। पाक रूह बाप बेटा रूह कुद्दस के साथ हम मुत्तफिक रहेंगे। बाइबल मुकद्दस में मिसाल में लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, मगर जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर। हालेलुया। इसलिए हर रोज तौबा करें और अपने गुनाहों का इकरार करें। सोबत ऐसी रखें जो नेक है, फरेब ना खाओ। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। किनके साथ हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, माने रखती हैं चीजें। दूसरा तिमोथियस बाब नंबर 2 आयत नंबर 22 में रसूल कहते हैं, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल से दुआ करते हैं उनके साथ मोहब्बत का और सुलह का तालिब हो। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। वो आपके अंदर से वो कलाम छीन लेती हैं जो आपने सीखा था, जो फजल से सीखा था, जो तालीम पाक रूह ने दी थी। इसलिए आखिरी जो बात है वो ये है, रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलना। अगर हम बचाव चाहते हैं या मुत्तहिद रहना चाहते हैं तो हमें रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें सच्चाई की तरफ ले जाता है। पढ़िए जरा दूसरा तिमोथियस 5 बाब की आयत नंबर 5 है, चौथे बाब की 5वीं आयत है, आखिरी आयत है। दूसरा तिमोथियस 5 चौथे बाब की 5वीं आयत। रूह कुद्दस की रहनुमाई मांगना बड़ा जरूरी है जी। बाबा से बुलंद कोई भी पढ़ सकता। बातों में होशियार रहे, दुख उठा, इशारत का काम कर, निजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। सब बातों में क्या रहे? होशियार रहे। आगे क्या वर्ड है जी? दुख उठा। और आगे चल के वो कहता है मेरे साथ दुख उठा। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे साथ दुख उठाएं जरा। आप सोच लें कि दुआ करना कितना मुश्किल है, तो उस बंदे के बारे में सोचें जो आपको दुआ करने के लिए कहता है। उसके चैलेंजेस नहीं होंगे, उसके लिए दुख नहीं होंगे। एक बंदा कहता है मैंने दुआ शुरू किया, महीना हो गया है, तो मेरी दर्दें नहीं जा रही, लेकिन मैं मजबूत भी हो रहा हूं। तो उस बंदे का सोचें जो पिछले 26 सालों से दुआ करवा रहा है और कह रहा है, या जो सच्चाई की बात कर रहा है या सच्चाई का कलाम दे रहा है, कि उसके दुख नहीं होंगे। लेकिन वो कहता है दुख उठा, होशियार रह, और कौन सा वाला काम पूरा कर?
बशारत का काम पूरा कर। भाई बशारत का काम उसने हमें दिया है। बशारत किस बात की करेंगे जब हमें इल्म ही नहीं है, जब हमें समझ नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम किसी को बैप्टाइज करें, हम बशारत की पूरी समझ जरूर उसके साथ बांटते हैं जो खुदा ने हमें दी है, ताकि हम सब मकसद में एक हो जाएं, ताकि हम सब ईमान में एक हो जाएं, ताकि हम सब गोल में एक हो जाएं, हदफ में एक हो जाएं। तो इसलिए बचाव का तरीका हमेशा दुआ करें, खुदा के कलाम का मुतालिया करें, रोजाना तौबा करें, नेक सोबत इख्तियार करें, रूह कुद्दस की रहनुमाई मांगे। और मेरी दुआ है अपने लिए, आपके लिए, जो आज साथी नहीं है हमारी, उनके लिए भी, कि खुदावंद हमें दुश्मन के फितनों से, वसवसों से, आजमाइशों से बचाए और हम सब यीशु मसीह में महफूज रखें। हालेलुया। बाबरकत रहे। खुदावंद आपके साथ हो।